السلام علیکم دوستو، پاکستان کشمیریوں اور سکھوں کے خلاف انڈیا کی ایک اور سازش بری طرح پٹ چکی ہے۔ اس سازش کو پاکستان نے نہیں بلکہ کینیڈا نے پکڑا ہے اور یہ خبر اب تک عالمی میڈیا میں رپورٹ بھی ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے بھارتی جاسوس کو رنگے ہاتھوں پکڑا بلکہ اس پورے نیٹ ورک کو بھی اکھاڑ پھینکا جو بھارت کی دو ٹاپ کی ایجنسیوں نے مل کر تیار کیا تھا۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کینیڈا کی خفیہ ایجنسیاں بہت پہلے را اور آئی بی کے اس مشن کو جان چکی تھیں، جبکہ انڈیا یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بنایا ہوا پلان مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کھیل اسی طرح چلتا ہے، صبر، احتیاط اور پلاننگ کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح پاکستان کی ISI کے ہیروز نے انڈین منکی کلبھوشن یادو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ تفصیلات پر جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل انفوٹینک سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، اور اگر ہمارا یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، خاص طور پر اپنے انڈین دوستوں سے۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان اور سمجھ لیں کہ کلبھوشن یادو کے علاوہ یہ پہلی بار نہیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں را کا منہ کالا ہوا ہو۔ چند ہی مہینے پہلے یعنی دسمبر 2019 میں را کے دو جاسوس میاں بیوی کو جرمنی کی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ یعنی جرمنی کے پاس اتنے پکے ثبوت تھے کہ ان میاں بیوی کو سزا ہو گئی۔ یہ جاسوس میاں بیوی منموہن سنگھ اور کنول جیت کور تھے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا مشن کیا تھا، کیا کر رہے تھے وہ جرمنی میں؟ ان کا مشن جرمنی میں رہنے والے سکھوں اور کشمیریوں کی جاسوسی کرنا تھا۔ لیکن دوستو، کینیڈا کی ایجنسیوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ تفصیلات جان کر آپ بھی کہیں گے کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را صرف ہندی فلموں میں ہی اچھا کام کرتی ہے۔ کینیڈا میں پکڑے جانے والے جاسوس کے مشن کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پکڑا کیسے گیا۔ یہ مشن بھارت کی دو خفیہ ایجنسیوں را اور آئی بی نے مل کر تیار کیا اور 2009 یعنی آج سے 11 سال پہلے لانچ کر دیا۔ کینیڈا میں جاسوسی کے لیے ایک اخبار کے ایڈیٹر، آسان الفاظ میں اسے ایک صحافی کہہ لیں، کو بھرتی کیا گیا۔ یہ ہمارا الزام نہیں بلکہ کینیڈا کی حکومت کا موقف ہے۔ ان صحافی صاحب نے 2009 میں کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کیا۔ کینیڈا کے سفارت خانے نے جانچ پڑتال کی تو اسے صحافی کا را کے ساتھ تعلق پتہ چل گیا۔ اس کے بعد کینیڈا کی خفیہ ایجنسیوں نے خاموشی کے ساتھ اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس صحافی کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی اور اس نے وہاں جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس سارے عرصے میں کینیڈا کی اس پر پوری نظر تھی، وہ کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے آپ خود سوچ لیجئے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کینیڈا کی خفیہ ایجنسیاں را اور آئی بی کا پورا نیٹ ورک نہ پکڑ چکی ہوں گی۔ صرف کینیڈا ہی نہیں بلکہ امریکہ، یورپ اور خود انڈیا میں موجود را اور آئی بی کا نیٹ ورک کس حد تک کینیڈا کے سامنے آ چکا ہوگا، ورنہ کینیڈا کو گرفتاری کرنے کے لیے 10 سال انتظار کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کینیڈا نے 10 سال کے بعد انڈیا کے منہ پر وہ تھپڑ مارا جس کے نشانات آنے والے کئی سالوں تک بھارت کے چہرے پر رہیں گے۔ جس طرح پاکستان نے کلبھوشن یادو کو گرفتار کر کے را کا پورا نیٹ ورک تباہ کر دیا تھا، اسی طرح کینیڈا نے 10 سال انتظار کیا اور را اور آئی بی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی۔ اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے اس جاسوس کا مشن کیا تھا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کینیڈا سکھوں کا دوسرا گھر ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ سکھ کینیڈا میں آباد ہیں۔ یہ بات آنکھیں بند کر کے کہی جا سکتی ہے کہ سکھ ضرور نشانہ ہوں گے را اور آئی بی کا۔ جرمنی میں را کے جاسوس کو سکھوں اور کشمیریوں کی جاسوسی کے لیے ہی لگایا گیا تھا۔ دوسرا کام اس جاسوس کا یہ تھا کہ کینیڈا کے سیاستدانوں کو اس بات پر قائل کرنا کہ کینیڈا پاکستان کو جو امداد دیتا ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ کینیڈا کے سیاستدانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ انڈیا کے مفادات کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں اس وقت سکھ بھی موجود ہیں۔
بھارتی بنیے کی چالیں اپنی جگہ، مگر کینیڈا نے ماسٹر سٹروک کھیل کر انڈیا کو اس کی اوقات بتا دی۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا چینل انفوٹینک ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔